فالو کرنے ہوں گے جو ہانیمن کے ہیں. لیکن ہم ہانیمن کو نہیں پڑھ رہے, نہیں فالو کر رہے, یہ بٹر ٹروتھ ہے. ہم اس کی سالگرہ بھی مناتے ہیں, بڑے بڑے سیمینار بھی کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ اس دن پیدا ہوئے تھے, اس دن فوت ہوئے تھے. بھائی اس سے کیا غرض ان کو؟ اس دن پیدا ہوئے تھے, اس دن فوت ہو گئے. بھائی جو کام دیا وہ ہم نے کتنا کر لیا؟ تو نہیں ہم کر رہے. تو اس کام کو دیکھیں جو انہوں نے کر دیا. باقی میں آپ کو بتاتا ہوں, جو دوست اس میں محنت کرتے ہیں, ہمارے یہاں پر آپ کے فیلڈ میں ڈاکٹر صاحب, اعجاز صاحب ہیں, ڈاکٹر صاحب ہیں, اگر ہمیں کچھ آتا ہے نا تو پھر ہم راج بھی کرتے ہیں. پتا ہو نا آپ کو, سینس ہو, تو یہ امپیتھی آپ کو بادشاہت کراتی ہے. تو ہم نے چونکہ ابھی میری بات رات کو ڈاکٹر صاحب سے ہو رہی تھی, تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہم نا میٹیریا میڈیکا پڑھتے ہیں, فلانے کا مہانتی کا فلانا کو, یا چھوڑو یا آپ ڈائریکٹ ہیئرنگ کی پروونگ پڑھ کے دیکھیں نا. آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہانیمن کو میٹیریا میڈیکا میں پڑھ کے دیکھیں, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ دوا کی کتنی ڈائمینشنز ہیں. دوا کی بہت ساری ڈائمینشنز ہوتی ہیں. ہم نے ان کو لیبل لگا دیا کہ یہ رائٹ سائڈ کی دوائی ہے, یہ لیفٹ سائڈ کی دوائی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بس اس آرگن پہ کام کرتی ہے, اس آرگن پہ کام کرتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ کی جتنی بھی ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں یہ ملٹی ڈائمینشنل ہیں. کسی وقت ہم ایک ٹاپک پڑھیں گے کہ آپ کی دوائیاں جو ہیں وہ PNEI ایکسس کے اوپر چینج آتی ہیں. سائیکی, نیورو, انڈوکرائن, امیونولوجیکل, یہ 4 سسٹم ہیں باڈی کے مین. ان 4 سسٹم کے اوپر چینجنگ لاتی ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چینجز ان سسٹمز کے اوپر کس ترتیب سے آئی. جب میٹریا میڈیکا پڑھ رہے ہیں تب CM گوگر کو دیکھ لیں, میرا فیوریٹ میٹریا میڈیکا. تو وہ اگر آپ ایناکارڈیم کو دیکھیں, ایناکارڈیم کو, تو وہ لکھتا ہے مائنڈ کیپیٹل, نیچے لکھا ہوا ہے چھوٹا سا سٹومک, اور اینٹیمونیم کروڈ کو لکھتا ہے سٹومک کیپیٹل, نیچے مائنڈ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایناکارڈیم کے اندر سب سے پہلے مائنڈ ڈسٹرب ہوگا تو سٹومک ڈسٹرب ہوگا. یہ آرڈر دیکھ لیں آپ ذرا, وہاں پر سٹومک ڈسٹرب ہوگا تو مائنڈ ڈسٹرب ہوگا. مینس کہ ایناکارڈیم جو ہے وہ سائیکوسومیٹک افیکشنز کے لیے ہے, اور اینٹیمونیم کروڈ جو ہے وہ سومیٹو سائیکک افیکشنز کے لیے. تو آپ ان کا نا اس کا جو جرنی ہے, اس کی جو آرگن ایفینٹی ہے, اس کے تھرو آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ باتیں میری کوئی نہیں ختم ہوتی, میں تو بولتا ہی رہتا ہوں. یہ نا اس میں ہمیں بہت زیادہ نا اس میں محنت کرنی ہے, بہت زیادہ. کیس ٹیکنگ جو ہے نا, کیس ٹیکنگ یہ کی ہے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں آپ کچھ بھی نہ سیکھیں, ایک اچھی سی کیس ٹیکنگ سیکھیں. آپ کے سارے مشکلات جو ہے وہ دور ہو جائیں. ابھی ہوتا ہے کہ ہم نا جو کوشچننگ کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی کوئی ہوتا ہے, ہم رینڈم کوشچننگ کرتے ہیں. جبکہ سر راجم سنکارن کہتے ہیں کہ اگر آپ سنسیشن میتھڈ پہ کام کرتے ہیں تو جو سوال کسی ایک سچویشن کے اوپر ممبئی میں نے کیا تھا وہی فیصلہ آباد میں آپ کو کرنا چاہیے. آپ کی گواہی صرف سیم نہیں ہوتی, آپ کی کوشچننگ بھی سیم ہوتی ہے. اور وہ یہ نہیں کہ آپ کو لکھ کے دی ہوتی ہے, نہیں, رٹی رٹائی بھی ہوتی ہے. یہ ایک میتھڈ ہے جس کے اوپر وہ آپ سیم وہی سوال پوچھیں گے.
اچھا شروع میں آپ کو جب آپ اس میتھڈ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، کام کرنا شروع کرتے ہیں، شروع میں آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگا کرے گا کیس لینے کے لیے، اس میں پیشنس رکھنا ہے کیس لینے کے لیے، لیکن ایک وقت سال 2 سال کے بعد آپ کی لائف میں ایسا آئے گا کہ آپ یہی کیس سینسیشن کے اوپر 20 25 یا 30 منٹ میں کر لیا کریں گے۔ صرف یہ ہم نے ایک ایکسرسائز تیار کی ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ نا لوگ نا وہ کیس ٹیکنگ پڑھا کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پیپر ہم گھر میں لے جاتے ہیں لیکن وہ 2 دن کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ جو پیپر ہے نا آپ کے پاس، اس کو فوٹو کاپی کرا کے نا اپنے کلینک پہ رکھنے آپ۔ اب آپ نے کیس لینا ہی اس کے اوپر، اور میں نے کیا کیا کہ وہ جو پوائنٹ ہے نا آپ کو یہاں یہ لکھ دیے تاکہ آپ بھولیں نا، میں اس کو ریگولیٹ بھی کرتا ہوں۔ یہاں پہ میں نے یہ پوائنٹ لکھ دیے جو آپ نے مریض کو اس لیول میں پوچھنے سب کو مل گیا۔ اچھا یہ بات ہے غور سے سننے والی، اور آج کی جو سب سے اہم بات تھی وہ یہی ہے کہ ہیومن جو انڈرسٹینڈنگ ہے، پرسیپشن ہے، اس کے 7 لیولز ہیں۔ ہم 7 مختلف لیول میں اپنی سچویشن کو پرسیو کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ اکثر آپ نے لوگ سنے ہوئے کہتے ہیں اس کو میں نے بڑا ہی سمجھایا، وہ میری بات نہیں سمجھ رہا۔ بھائی وہ آپ کی بات کیسے سمجھے گا؟ آپ پرسیپشن کے کسی اور لیول میں ہو، وہ پرسیپشن کے کسی اور لیول میں ہے، وہ بات کیسے سمجھے گا آپ کی؟ ٹھیک ہے نا، اس پر ہم لوگوں سے جھگڑا کرتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب آپ نے لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا اس بات۔ اب آپ سمجھ لیں کہ اب آپ ایک چیز سائیکولوجی کی پڑھ رہے ہیں، اب سمجھیں یار یہ اس لیول میں نہیں ہے جس میں میں اس کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ ایک لیول میں ہوتے ہیں، شاید ہم سارے کچھ ایک لیول میں ہیں، شاید اس لیے نہیں جاتے۔ اگر ہمارے لیولز ڈفرینٹ ہوتے تو ہم کبھی بھی یہاں پر نہ ہوتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کئی لوگوں کو آپ دوستوں کو کہتے ہیں یار پڑھو یار سینسیشن میتھڈ اچھا ہے، یار نہیں یار ہم نے کوئی نہیں یار ایک طرز فکر نہیں، ایک طرز فکر نہیں، ہاں وہ کہتے ہیں ہم ایک اچھا وہ دیکھیں وہ بیچارے غلط نہیں ہیں، وہ کا لیول یہ اور آپ کسی اور لیول میں چیزوں کو سوچ لیں، ٹھیک ہے۔ تو 7 لیول ہیں پرسیپشن کے۔ میں پہلے آپ کو اس کا ایک سرسری سا جائزہ دیتا ہوں، پھر اس کی ڈیپتھ میں جاتا ہوں۔ پہلا لیول ہے نیم کا، ڈائگنوسس کا۔ اس لیول کے اندر پیشنٹ صرف اور صرف آپ کو بیماری کا نام بتاتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے ڈائبٹیز میلائٹس ہے، ہائپر ٹینشن ہے، یہ پہلا لیول۔ دوسرا لیول یہ آتا ہے فیکٹ کا۔ فیکٹ کے اندر پیشنٹ آپ کو اپنی علامات بتانی شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے سر درد ہے، سر درد میری دائیں سائڈ پہ ہو رہا ہے اور جب میں جھکتا ہوں تو بڑھ جاتا ہے۔ فیکٹ کے اندر لوکیشن، سینسیشن، موڈیلٹی، کنکومیٹنٹ، وہ ساری کیس ٹیکنگ جو آپ اس سے پہلے کلاسیکل میتھڈ میں کرتے تھے وہ ساری اس میں آتی ہے۔ پاسٹ ہسٹری جو بھی آپ لیتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے، وہ سارا اس سیکنڈ لیول میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا لیول آتا ہے ایموشنز کا۔ ایموشنز میں آپ جا کے دیکھتے ہیں، اس کو یہ سوال کرتے ہیں، اس کی انٹرا سائیکک ایونٹس جو اس کی لائف کے، اس میں جانتے ہیں کہ کوئی اس کو کوئی ایسا لائف کے اندر کرائسس تو نہیں آیا، کوئی ٹربل تو نہیں آئی، مینٹل شاک تو نہیں آیا جس کا تعلق پیچھے دیے ہوئے جو سمٹمز ہیں اس کے ساتھ ہو۔ فرض کرے اس نے کہا تھا کہ مجھے ہائپر ٹینشن ہوتی ہے، اس نے آپ کو علامتیں بتائی کہ مجھے ہائپر ٹینشن میں ایسا محسوس ہوتا ہے،
پھر اس نے بتایا کہ میرے ابا جی کی وفات ہو گئی تھی تب سے یہ ہے. تو اس کا لنک ہو گیا نا, ٹھیک ہے, ایموشنز کے ساتھ. تو پھر ہم جب ایموشنل پیشنٹ آتا ہے پھر ہم پیشنٹ کو اس کے ایکسپیرینس میں ابھی آپ کو بتاتا بھی ہوں, اس کے ہم ایکسپیرینس میں لے کے جاتے ہیں چیزوں کے. تو پھر وہ ہمیں جو انفارمیشن دیتا ہے پھر وہ ہمیں ڈیلیوژن بتاتا ہے, وہ کسی خاص ڈیلیوژن میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جس طرح نیوکلس کے گرد الیکٹران حرکت کرتے ہیں, آپ الیکٹران کو ایسے ہی لے لیں جیسے سمٹمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان شیلز کو آپ ایسے لے لیں کہ جیسے وہ سمٹمز ہوتے ہیں. جو نیوکلیس ہے کیس کا وہ کوئی نہ کوئی ڈیلیوژن ہے, اور میں اور آپ سبھی لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی ڈیلیوژن میں مبتلا ہیں. کیا ڈیلیوژن ہے؟ میں بہت قابل آدمی ہوں, یار مجھے کچھ نہیں آتا. اچھا, میں بہت طاقتور ہوں, میں بہت کمزور ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ڈیلیوژن جو ہے وہ فالس پرسیپشن آف ریئلٹی ہے, حقیقت کا جو ہے وہ غلط ادراک. اب کیا نہیں, والد صاحب فوت ہوئے ہیں تو دنیا سے ہر بندے نے جانا ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں تنہا رہ گیا. یہ اس کا ڈیلیوژن ہے کہ میں تنہا رہ گیا, حالانکہ وہ تنہا نہیں ہے, اس کے بہن بھائی ہیں, اس کے رشتے دار ہیں, باقی لوگ ہیں, میں تنہا رہ گیا, ٹھیک ہے نا. اور ڈیلیوژن کا پورا چیپٹر مرفی نے اس پر بڑا کام کیا, پورا ایک چیپٹر آپ کو ڈیلیوژن کے اوپر دیا ہوا ہے. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ڈیلیوژن بھی آپ کو ملے جو لیبارٹریز میں نہ ہو, لیکن آپ پھر ڈیلیوژن کو پھر ایکسپیرینس کرائیں گے مریض کو, تو وہ پھر آپ کو 5ویں لیول کی چیزیں جسے ہم سینسیشن کہتے ہیں, جو ہمارا ٹارگٹ ہے مین, وہ سینسیشن دینا شروع کر دیں. اب جو دنیا کے اندر سب سے بڑی مسٹیک اس میتھڈ کے اوپر ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ مطلب ورڈ میں دوستوں نے اس کو سطحی طور پہ پڑھا اور پہلے دوسرے لیول میں ہی انہوں نے میازم کنگڈم ڈھونڈنے شروع کر دیے, اور وہاں پر غلطیاں ہوئیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ میتھڈ کام نہیں کرتا. بھائی پورا جرنی اپنی نظر میں رکھیں. آپ یہاں سے جہاز لے کے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہ پائلٹ کو پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ میں کتنے ہزار فٹ کی بلندی پر ہوں, میں کس شہر سے گزر رہا ہوں, میں کس ملک سے گزر رہا ہوں, تو وہ ایگزیکٹ لوکیشن پہ پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا نا. ابھی ہم نے گاڑی میں آتے ہوئے ایک سیانی بی بی لگائی ہوئی تھی, وہ سیانی بی بی ہمیں راستہ بتا رہی تھی, ٹھیک ہے نا, بی بی تھی سیانی. وہ میں کہہ رہی تھی کہ اتنے کلومیٹر ہمیں لگا دیا کہ جی ہم نے یہاں آنا ہے آپ کے انڈیویجل جگہ, وہ اتنے کلومیٹر رہ گیا, یہاں سے ٹرن لیں لیفٹ, یہاں سے یو ٹرن لیں. یقین کریں اگر آپ کو اپنے اسٹاپ کا ہی پتہ نہ ہو آپ کہاں ہیں, پیشنٹ کدھر ہے, تو آپ کبھی بھی اس کیس ٹیکنگ میں ٹریول کر کے اس کو 5th لیول میں لے کے جا سکتے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کہاں ہیں, مریض کہاں ہے. میں نے اس کو کہاں کس طرح کے سوالوں سے لے کے جانا. آپ کا ٹارگٹ 5واں لیول ہے سینسیشن کا, ہو سکتا ہے وہ نہ بھی آئے, اچھا اس سے بھی گھبرانا نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ نہ آئے. وہ سر سنکارن صاحب ایک سیمینار میں تھے, تو وہ ان کو ایک کیس دے دیا لائیو, تو وہ کیس جو تھا وہ سیدھا سمٹم پہ حل ہو رہا تھا. تو وہ سر نے وہ کیس کر دیا, اس کی دوائی پیٹرولیم نکال دی. تو ایک بچے نے اٹھ کے کہا کہ سر ویئر از راجن سنکارن ان دس کیس ٹیکنگ, ٹھیک ہے نا. تو سر کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ ایور بلیو آن راجن سنکارن, میں راجن سنکارن پہ ہمیشہ یقین نہیں رکھتا ہوں. بھائی وہ کہتا ہے سیدھی کریکٹرسٹک سمٹم تھی, سیدھا کیس کلیئر تھا, پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, کیس نکل جائے. اگر وہ نہیں نکل رہا اس کو پھر ایکسپیرینس جا کے ڈیپر لیول میں کرتے. سر نے جو ہے وہ کلاسیکل ہومیوپیتھی کو ڈینائی نہیں کیا, وہ کہتا ہے کلاسیکل ہومیوپیتھی کی یہ ایوولوشن ہے, کلاسیکل ہومیوپیتھی کے اوپر کوئی سپر چیز نہیں بٹھا دوں ادھر. وہ کہتے ہیں سینسیشن میتھڈ کوئی اور چیز ہے.
اب اس میں آپ دیکھیں گے کیس ٹیکنگ میں کہ اس میں انہوں نے مائنیوٹ انفارمیشن نہیں چھوڑی. پھر ایک لیول آتا ہے کہ چھٹا لیول جو ہے جب پیشنٹ آپ کو سمٹم جو ہے وہ ہینڈ جیسچر سے بتانا شروع کرتے ہیں, ہاتھوں کے اشاروں سے. ٹھیک ہے, جو ہاتھوں کے اشارے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ویلڈ ہیں ورڈ سے. ٹھیک ہے, تو ہم ان کو پھر فالو کرتے ہیں, اس کا طریقہ کار ہے. تو اسی طرح پھر آپ کا جو 7th لیول ہے وہ میں نے سر کو لکھا تھا کہ 7th لیول میری کیس ٹیکنگ میں نہیں آ رہا. تو سر نے لکھا کہ 7th لیول جو ہے وہ لیول ہے, شعور کا وہ لیول ہے جو ہمیشہ سینٹس کو آتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ لیول عام بندے کا لیول نہیں ہوتا, اس لیول میں نہیں لوگ رہتے. یہ ملنگوں کا لیول ہے, یہ درویشوں کا لیول ہے, یہ بابوں کا لیول ہے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو نا حقیقت کو پا چکے ہوتے ہیں, ان کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. جی وہ کہتے ہیں دی 7th لیول, 7واں لیول. اس لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان پہ فتوے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ بات جس منزل پہ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں عام بندے کتابی حسابی لوگ اس منزل پہ نہیں ہوتے. ہمیں تو وہ نظر آتا ہے یہ ملانگ ہے, سادہ سا بندہ جا رہا ہے, پتہ نہیں وہ کیا ہے اور اس کے ساتھ کتنی مخلوق چل رہی ہے. ہمیں شعور ہی نہیں ہے. تو ہمارا شعور جو ہے وہ ادھر آ کے ختم ہو جاتا ہے. اگر ہم جتنا بھی جیت جائیں تو شعور کا ہمارا یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرو پیتھولوجیکل کیسز کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ پیشنٹ جو ہے وہ 3rd لیول سے اوپر چلا جائے, کیونکہ پیتھولوجی کی وجہ سے اس کے پرسیپشن کے لیول سپریس ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو صرف اتنا ہی پوچھیں گے نا خواب آتے ہیں, وہ کہتا نہیں آتے. ڈاکٹر صاحب شاید اس میری بات کو ویریفائی کر دیں کہ ان کے پاس جو کیس آتے ہیں نا رینل فیلور کے, ان کو خواب ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ پیتھولوجی اتنی گہری ہے کہ ان کے لیول کے اوپر اس نے طے جمائی ہوئی ہے, اس کی سوچ سمجھ کو ختم کیا ہوا ہے, ون سائیڈڈ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور جب رینل فیلور کے مریض کو, میرے مریض کو خواب آنے شروع ہو جائے, میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہونا شروع ہو گیا. اس کی جو اس کے لیولز ہیں وہ اب مجھے نظر آنے لگ گئے ہیں. مطلب پہلے دھند تھی, دھند کی وجہ سے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا, تو اب اس کی سوچ سمجھ سے وہ دھند وہ پردے ہٹنے شروع ہوئے, تو کیس بہتر ہو. تو یہ ایک سبزی کا ویو تھا. اب ہم جو ہے اس کو تھوڑا سا گہرائی سے پڑھ لیتے ہیں. ہے دلچسپی ہے, مجھے تو لگتا ہے میں نے اس پہ کافی ٹائم ویسٹ کیا اس کا. یہ جو کیس ٹیکنگ کا جو پروفارما ہے یہ ہماری 2 سال کی محنت کے بعد ہم نے بنایا ہے. اور یہ پنڈی کی کلاس میں کہتا ہوں خوش قسمت ہے جن کو پچھلے جو لیکچر تھا ہمارا پچھلے ماہ کا, اسی میں ہم نے سارے اسٹوڈنٹ کو دیا. آپ کو جو نا ایز اٹ جو پہلے لیکچر تھے کیس ٹیکنگ ان سے زیادہ بیٹر چیزیں وہ پہلی دفعہ ہی آپ کو دے دی جائے گی. تو اور ادر وائز میں نے جو پڑھا تھا سر نے وہ مجھے پہلی چیز پڑھائی, پھر ہم نے کچھ 6 لیکچر لیے اس پہ کیس ٹیکنگ کے, پھر جا کے ہمارا یہ جو پرفارما تھا یہ بڑی محنت کے بعد بنا. اور سر نے ایز اٹ مطلب کہنے میں جب ہم نے بنا لیا ہے تو اس کلاس کو بھی وہ چیز جو ہم آخری لیول تک پہنچ گئے ہیں وہ ایز اٹ دے دے, بجائے ان کو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چکر ڈالنے کے. تو اس وجہ سے یہ جو تھا جو آپ کے ہاتھ پہ بات سے کہ مجھے آپ کو نا چکر نہیں ڈالنا, مجھے آپ میں سے اچھے لوگ پروڈیوس کرنے ہیں. چکر ڈالنے والوں نے نا چکر بڑے ڈالنے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے چکر نہیں ڈالنے. میں نے نا یہاں سے مجھے خبریں تھوڑی سی آتی رہتی ہیں کہ دوست نا کچھ چاہتے ہیں کہ نا زیادہ ہو جائے, زیادہ تیز ہو جائے, یہ ہو جائے.